بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعار کی تشریح۔ خواجہ میر درد، غزل نمبر 1۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، پس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ انشاءاللہ العزیز آج کا لیکچر 20 منٹ کے لگ بھگ کا ہوگا، اور خواجہ میر درد کی 2 غزلیات ہیں، اور پہلی غزلیات جو ہے وہ انہی کی ہیں، اور بورڈ کے پیپر میں اکثر ان کی غزلیات میں سے کوئی نہ کوئی شعر آتا ہے، اس لیے جو ہے شروع سے اگر غور سے سنیں گے فائدہ ہوگا۔ اس میں آخر میں گیا گیا لکھا ہوتا ہے، ہم نے ردیف کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ تعارف شاعر بھی لکھنا ہوتا ہے اس شعر کا، یعنی کہ شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے، شاعر کا مختصر تعارف، حوالہ شاعر، مرکزی خیال، فنی محاسن، مشکل الفاظ کے معنی، تشریح اور مماثل شعر۔ اگر مشکل الفاظ کے معنی نہ بھی لکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور فنی محاسن اگر بن رہا ہے تو فنی محاسن، فنی خوبی بنانی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اگر لکھی جائیں تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ تعارف شاعر خواجہ میر درد۔ اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، کیونکہ یوٹیوب میں اکثر یہی چیز بولی جا رہی ہوتی ہے، اکثر لیکچر میں یہی بات ہوتی ہے، تو برائے مہربانی چینل جو ہے سبسکرائب کر لیجئے، اور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوست احباب کو۔ تعارف شاعر خواجہ میر درد۔ تصوف کے امام، جیسے خواجہ میر درد کی بات ذہن میں آئے گی، شہنشاہ تصوف، تصوف کے امام، صوفیانہ شاعری، تصوف والی شاعری، عاشقانہ شاعری، تو ان کی شاعری جو ہے ان رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ نام جو ہے ان کا محمد میر، اور تخلص درد۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور دہلی ہی میں انتقال ہوا۔ پیدا ہوئے ہیں 1721 میں، اور 1785 میں ان کا وہیں انتقال ہوا۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، ایک دیوان جو ہے وہ فارسی میں ہے اور دوسرا اردو میں ہے۔ آپ جو ہے صوفی شاعر ہیں۔ آپ کی جو تصنیف ہیں اس میں درد دل، آہ سرد، اسرار الصلات اور نالہ درد یہ خاص ہیں۔ یہ تمام شعراء، ان میں سے یہ بھی مختصر تعارف، جب تبصرہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں، یہ کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان کی، اس لیے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ والد صاحب کا نام بھی ناصر اندلیب، تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میر درد کی ہم غزل پڑھیں گے۔ یہ ان کی غزل ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 20 منٹ میں لیکچر جو ہے وہ ختم کریں۔ صرف ہم نے سمجھانا ہے آپ کو کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کوشش کریں کہ شعر جو ہے جو پیپر میں ہے اس کو لکھ لیں، تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے۔ شعر لکھ لیا، پھر تعارف شاعر۔ تعارف شاعر میں جو بات کبھی کہی گئی ہے وہ بھی لکھ دیں، کافی ہے۔ اور اگر یہ لکھنا چاہیں کہ خواجہ میر درد کو کئی اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وہ ایک بلند فکر، درویش صفت اور صاحب حال انسان تھے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر تیسری بات یہ کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے ان کی جو زندگی ہے وہ توکل کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اور شہنشاہ تصوف ہیں۔ اردو شاعری رنگ تغزل کے ساتھ
انہوں نے رنگ تصوف سے بھی اس کو مالا مال کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا سخن میں شہنشاہ تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تصانیف ابھی جو بتائی گئی ہیں ان کے نام وغیرہ لکھ دی جائیں. حوالہ شاعر میں صرف لکھیں گے پیش نظر شعر خواجہ میرداد کی غزل سے لیا گیا ہے، اور خواجہ میرداد کو صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے. اب اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مرکزی خیال کیا بنے گا، اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی نا امیدی اور دل برداشتہ ہونے کا تذکرہ. کبھی کبھار انسان کا دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور ایک نا امیدی سے ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں نکل پا رہا، اور محبوب وہ جفاکار ہے. ایک وفا کی امید تو ہوتی ہے لیکن کب تک، پھر آخر میں دل برداشتہ ہو جاتا ہے انسان. تو اس میں بھی جو ہے اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے. فنی خوبی مطلع غزل کا پہلا شعر ہے، تو مطلع ہوا. الفاظ میں نے حسرتوں کو بولتے ہیں مایوسیاں، مایوسیوں، حسرتوں مایوسیوں. ہجوم، ہجوم اصل میں مجمع کو بولتے ہیں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کثرت. یاس نا امیدی کو بولتے ہیں، اور آس امید کو بولتے ہیں. مایوسی، نا امیدی یاس کے معنی میں آتا ہے. تشریح کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. اس شعر میں شاعر نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ اور دل جو ہے وہ نا امیدوں سے بھر گیا ہے. اب وہ نا امیدی کے ہجوم کو خطاب کر کے کہنا چاہ رہے ہیں نا امیدیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، ایک ہجوم سا جمع ہو گیا ہے. اب ان کو خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس اب برداشت نہیں ہے، جی گھبرا گیا ہے. اب جی گھبراتا ہے، دل برداشتہ ہو گیا ہے، اب برداشت ختم ہو گئی ہے. میرا دل جو ہے نا اب گھبرا گیا ہے، میرا دل اس دنیا سے اکتا گیا ہے، میرا سینہ اور دل نا امیدی سے بھر گئے ہیں. اب اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا. مجھے میرے محبوب سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی، لیکن اس کی ہمیشہ کی جفاؤں نے مجھے نا امید کر دیا. ایک امید تھی، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، کب تک آپ کی جفاکاریوں کو سہتا رہوں. شاعر نا امیدی کی ہجوم سے یعنی اپنی نا امیدیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس دنیا میں امیدیں تو پوری ہو سکتی ہی نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا سے ہم نے کوچ کر جانا ہے. اور لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، اور میں اب جو ہے سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. وہ تو دنیا میں ناممکن ہے، اس لیے بہتر یہ ہے اگر دنیا سے چلا جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. اسی کو میں اب ترجیح دیتا ہوں کہ اب دنیا میں میرے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب موت ہی آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. مماثل شعر کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. اس کے بعد شعر نمبر 2، یہ بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. تجھ سے کچھ دیکھا نہ ہم نے جز جفا، پر وہ کیا کچھ ہے کہ جی کو بھا گیا. تعارف شاعر، حوالہ شاعر مرکزی خیال میں لکھیں گے کہ محبوب کی ادا کا دل میں بھا جانے کا تذکرہ. کبھی کبھار محبوب کی ایسی ادائیں اچھی لگتی ہیں دل کو کہ وہ دل میں ہی بھا جاتی ہیں، محبوب اچھا لگنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ بھی اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جز اصل بولتے ہیں ایک پارٹ کو، ایک حصے کو بولتے ہیں، ٹکڑے کو بولتے ہیں. پوشیدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جفا، ظلم، ستم، زیادتی، ناانصافی، یہ سب جو ہے نا بے وفائی وغیرہ جفا کے معنی میں آتے ہیں. جی کو بھا گیا، دل کو اچھا لگنا. تشریح میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تو صرف ظلم کرتا ہے. ظلم تو اچھی چیز نہیں ہے. لگتا ہے کہ تجھے جو ہے نا یہ ظلم کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پتہ نہیں کون سی ایسی ادا ہے کہ وہ دل کو اچھی لگتی ہے، دل کو بھلی لگتی ہے. میرے محبوب تمہاری اتنی جفاکاریوں اور ظلم و ستم کے باوجود
تمہاری کچھ ایسی ادائیں ہیں جو دل کو بھا جاتی ہیں. میں تمہیں اپنے خیالات سے باہر نہیں نکال سکتا، تمہیں بھول نہیں سکتا. تم سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ مجھے آپ کی کون سی ادا اچھی لگتی ہے کہ میں تمہاری ان جفاؤں سے اس ظلم و ستم کو خوشی خوشی سہ لیتا ہوں اور تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. مماثل شعر: بے رخی سے دل توڑ دیتے ہیں جوش، ان کے ہی پیار کے گیت گاتے ہیں ہم. اس کے بعد شعر نمبر 3. شعر نمبر 3 میں: کھل نہیں سکتی ہے اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آ گیا. تعارف شاعر کے بعد حوالہ شاعر مرکزی خیال میں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کا دل میں تصور کرنے کا بیان. کبھی کبھار ہم اپنے دل کے اندر جو ہے نا محبوب کا تذکرہ، محبوب کا تصور لے آتے ہیں، ایک تصویر سے بنا لیتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں الفاظ کے معانی: جی میں دل میں، تصور خیالات، دھیان، ذہن میں کسی شے کی صورت قائم کرنا، تشریح. خواجہ میر درد اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ جب خیالوں میں کسی کی تصویر بنانا ہو تو انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کو سوچتا ہے، تو اس کا تصور اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور جیسے آنکھ کھلتی ہے وہ تصور ٹوٹ جاتا ہے، وہ تصور ختم ہو جاتا ہے، وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے. گویا کہ محبوب کا تصور ہے جو عاشق کو بہت عزیز ہے، اچھا لگتا ہے. شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے دل و دماغ میں ہر وقت تمہارا ہی تصور رہتا ہے، میں ہر وقت تمہاری یادوں میں گم رہتا ہوں، میرے خواب و خیال میں تمہاری تصویر کی ایک شبیہ بن جاتی ہے جس کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور دل ہی دل میں تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں. میرا دل و دماغ تمہاری یادوں میں چھایا رہتا ہے. ہم اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھتے ہیں تاکہ تمہارا تصور ہماری آنکھوں سے دور نہ ہو جائے، تمہاری تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہے. اب اس میں شاعر آگے فرما رہے ہیں کہ نہ جانے کس کا تصور دل میں آ گیا جو اتنا عزیز لگتا ہے کہ آنکھیں کھلنے سے رہ گئیں. یعنی محبوب کا جو تصور ہے وہ جو ہے نا خیالوں میں آ گیا اور اس کا تصور دل میں آ گیا ہے، وہ اتنا عزیز لگتا ہے کہ آنکھیں کھلنے سے رہ گئیں. آنکھیں کھولنے کو دل ہی نہیں کرتا، کھل نہیں سکتی اب آنکھیں میری. کیوں؟ میرے دل کے اندر جو نا میرے محبوب کا تصور جو آ گیا. مماثل شعر: یہ کس کا تصور ہے، یہ کس کا فسانہ ہے، جو اشک ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے. اس کے بعد شعر نمبر 4. شعر نمبر 4 میں شاعر فرما رہے ہیں: میں نے تو ظاہر نہ کی تھی جی کی بات، پر میری نظروں کی ڈب سے پا گیا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان وہ باتوں کو ظاہر نہیں کرتا کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، لیکن اداؤں سے محبوب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مجھ سے کون محبت کرتا؟ آنکھوں کے اشاروں سے، ان اداؤں سے. تو اس میں بھی جو ہے تعارف شاعر لکھنا ہے. حوالہ شاعر مرکزی خیال کا میں لکھیں گے کہ محبوب کی محبت میں گرفتاری کا بیان، کہ محبوب کی محبت میں انسان گرفتار ہو ہی جاتا ہے. اگر وہ اظہار نہ بھی کرے لیکن اس کی چال اور اس کے رویے سے پتہ چل ہی جاتا ہے. جی کی بات، دل کی بات، ڈھب، روش، طریقہ، طور. شاعر کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دل کی بات راز ہی میں رکھی تاکہ میرے محبوب کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اور یہ بات کسی پر ظاہر بھی نہ کی، لیکن میری نظروں کے انداز سے میرا محبوب سمجھ گیا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. اور ہر وقت محبوب ہی کا خیال رہتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے محبوب ہی کا تصور رہتا ہے. وہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا. اسی کا تذکرہ، اس چیز کا تذکرہ میں نے کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی اپنے محبوب سے محبت کا اقرار کیا.
لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہ میرے محبوب کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. میں نے محبت کی بات اپنے دل ہی میں رکھی. لگتا ہے میری نظروں کے انداز سے اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں. میں اسے بے حد محبت کرتا ہوں. میں نے بات ظاہر نہیں کی تھی, دل ہی میں رکھی تھی, لیکن لگتا ہے میرے نظروں کے جو انداز ہے, نظروں کا جو طریقہ ہے, طور طریقے ہے, اس سے جو ہے اس کو معلوم ہو گیا. بمثل شعر: اس قدر ٹوٹ کر میری نظروں میں نہ دیکھو ورنہ, اس قدر ٹوٹ کر میری نظروں میں نہ دیکھو ورنہ, تمہاری نظروں کو میری نظر کی نظر نہ لگ جائے. آخر میں شعر نمبر 5, آخری شعر: شعر نمبر 5. مٹ گئی تھی اس کی جی سے جو جھجک, درد کچھ بک بک کے تو چونکا گیا. یہ مقطع نہیں ہے کیونکہ اس میں تخلص نہیں ہے. اس کے بعد بھی ایک شعر ہے. ہمارے نصاب میں صرف 5 ہی اشعار ہیں اس غزل میں سے. تعارف شاعر لکھیں گے, تعارف شاعر کے بعد حوالہ شاعر, اور مرکزی خیال میں لکھیں گے محبوب سے بات کرنے سے جھجک ختم کرنے کا بیان. کہ جب محبوب سے بات ہوئی تو ایک جھجک ہوتی ہے, ایک ڈر, خوف ہوتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے, تو وہ جھجک جو ہے ختم ہو گئی ہے, اس کا بیان کیا جا رہا ہے. جھجک بولتے ہیں ہچکچاہٹ کو. بک بک بکواس پیدا کرنا, بہت زیادہ فضولیات کی باتیں کرنا. چونکا گیا, حیرت زدہ ہو جانا, حیرت میں آ گیا. تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے میرا جو دیرینہ تعلق تھا کافی عرصے سے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے بات کرنے سے جھجکتا تھا اور بات کرنے سے جو ہے کتراتا تھا. لیکن میری مستقل مزاجی قربت اور محبت نے آہستہ آہستہ اس کی جھجک ختم کر دی. وہ ہچکچاہٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی. جب یہ جھجک اور جو ہے نا ہچکچاہٹ ختم ہوئی تو میں اس سے دل کی تمام باتیں کرنے لگا, اور ہر وقت اس سے بک بک اور فضولیات کی باتیں کرنے لگا. میری ان فضولیات اور ان بک بک سننے کے بعد وہ مجھ سے پھر سے میری اس بک بک کی وجہ سے بدظن ہو گیا. میری فضول گوئی کی وجہ سے وہ مجھ سے پھر بدظن ہو گیا اور چونک گیا, حیرت میں آ گیا, حیران ہو گیا, اور پھر سے وہ مجھ سے جھجکنے لگا اور دور رہنے لگا. بمثل شعر: بھلا ہم بھی تو کیا ملے, وہی دوریاں وہی فاصلے, نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے نہ کبھی تمہاری جھجک گئی. امید کرتے ہیں کہ آج کی غزل آپ کو سمجھ میں آئے گی ہوگی. اس کو لازمی دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا اور اپنے پاس لکھنے بھی لیجیے کریں, تاکہ پیپر میں ان میں سے کوئی بھی شعر آئے تو آپ اس کو لکھ سکیں. بس آخر میں جو پہچان یہ ہے کہ آخر میں گیا آئے گا. آج کتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.